وہ سرور کسور رسالت جو عرص پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نویلے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، یہاں زمیں پر وہاں فلک پر رچی تھی سادی اور مچی تھی ٹھومے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کی معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہاں زمیں پر اور وہاں فلک پر رچی تھی سادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے نفقات اٹھتے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں، کمان انکا کے چھوٹے نقطوں تم اول اور آخر کے فیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ فرماتے ہیں، بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جنت بڑی حسین ہے، لیکن وہ حسین اس لیے ہے کیونکہ جو معراج کے وقت میرے آقا جنت میں تشریف لے گئے ان کے تلووں کی برکت کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں، بچا جو تلووں کے ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو کچھ بچا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو خدائے واحد عز و جل کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھولوں سے زیادہ شگفتہ، آفتاب اور مہتاب سے زیادہ روشن اور چمکدار، اور ظاہری باطنی ہر قسم کے عیب سے اور برائی سے آپ پاک تھے۔ وہ آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے، امین بھی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ نبوت کی روشن نشانیاں دیکھ کر جب لاجواب ہو جاتے اور ان سے کچھ نہیں بن پڑتا تو معاذ اللہ اسے سحر اور جادوگری قرار دیتے کہ یہ تو جادو ہے۔ ظالموں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے، جس میں نازنین پر پتھر برسائے، تکالیف اور مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور طعن و تثنی کا بازار خوب گرم رکھا۔ ان تمام مظالم میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب اعلان نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اس کے کچھ روز بعد ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو موقوف یعنی ترک نہیں فرمایا اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے رہے۔ اس نازک دور میں جو کوئی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے مشرف با اسلام ہوتا، کفار کو جوڑو ستم کا نشانہ بن جاتا۔ بہرحال وقت رفتہ رفتہ گزرتا گیا اور ہمیشہ کی طرح یہ سال بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ پھر 11 سال شروع ہوتا ہے، اس میں بھی طعن و تثنی اور جور و ستم کا بازار اسی طرح گرم ہے، اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رکاوٹوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے باوجود اعلاء کلمۃ الحق یعنی حق کی سربلندی کے لیے مصروف عمل رہے۔ اس عمل کو کرتے کرتے رجب کا مبارک مہینہ آ جاتا ہے، اور جب اس کی 27ویں شب ہوتی ہے تو اس مبارک رات میں اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے کہ نہ کسی کو ملا اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گا۔ یہ میرے آقا کا وہ حیرت انگیز معجزہ ہے کہ سننے والے اس کو سن کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ عقل کو دولت کل سمجھنے والوں کو کفر و انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ کامل الایمان خوش نصیبوں کا ایمان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو معراج کہا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے
اس کا مختصر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا راتوں رات کہاں؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں یا باہر ہوتی ہیں؟ باہر آپ پھرتے ہیں تو پاک ناپاک، مسجد میں آتے ہیں تو پاک ہو کر۔ باہر آپ جوتے چپل ہر چیز پہن کے پھرتے ہیں، لیکن مسجد میں جوتے چپل اتار کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے مسجد الاقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد کیا تھا؟ تمام مفسران کرام نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں لاکھوں نبیوں کی قبریں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ برکت والی کہہ رہا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا بھی ہے۔ ناظرین، بیاست کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرزب پیر سرک کی سہانی اور نور بھری رات ہے، اور پیکر انور تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا جات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حالانکہ بخاری میں لفظ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھ سوتی رہتی ہے لیکن میرا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ اب نبی پاک نیچے آرام فرما رہے تھے تو کس طرح جگائیں حضور کو؟ حضرت جبرائیل پریشان ہیں، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ادنا سی بھی گستاخی رب کو بالکل پسند نہیں۔ لیکن آج جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، انہیں ذرا سا بھی خوف نہیں آتا کہ یہ ہم اس عقیدے کو اگر رکھیں گے تو ہمارا ایمان کہاں سے بچے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی یہ نظام چل رہا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی زندہ ہے۔ ورنہ آپ معراج کے اس واقعے کو سنتے ہیں، تمام علماء سے آپ نے سن رکھا ہوگا، سب نے بتایا ہے کہ جب حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے تو بستر گرم تھا، لوٹ کے آئے تو گرم رہا، پانی جو وضو آپ نے کیا تھا وہ زمین میں بھی جذب نہیں ہوا تھا، پانی اسی طرح باقی رہا، کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی رہی۔ اور یہ دعویٰ میرے نبی کا ہی نہیں بلکہ یہ دعویٰ تو میرے رب کا ہے۔ رب نے فرمایا لیلم، پوری رات بھی نہیں بلکہ رات کا کچھ مختصر سا حصہ لگا۔ اور یہ وہ معجزہ ہے میرے آقا کا جسے سن کے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ علماء سے سنے ہوں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی جو رستہ ہے، جو سفر ہے، وہ 500 سال کی راہ ہے۔ لیکن میرے حضور کا یہ معجزہ ہے کہ آپ لمحوں میں 7 آسمان، جنت، جہنم سب کا ملاحظہ کر کے دنیا میں واپس آئے۔ لیکن اب یہاں سب کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ مجھے بتایا یہ نظام چل رہا ہے، یہ نظام ہی گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے، اور عقیدہ اس طرح رکھتے۔ آج جس بارگاہ میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی کے آواز سے اپنے آواز کو بلند نہ کرو، تمہارے دلوں سے ایمان نکل جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جس بارگاہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے منع فرمایا، آج یہ سعودی عربیہ اسی بارگاہ میں یہ گاڑیاں دوڑا رہے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے اس ویڈیو کا لنک ملا تو میں ضرور ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ خود دیکھیے گا۔
یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا وقت زیادہ ہو جائے گا اگر میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اس لیے میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ آج ہم معراج کا کچھ واقعہ آپ سب کو سنا رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہیں کہ کس طرح حضور کو بیدار کرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کے تلوؤں کو چوما، تب رسول اللہ بیدار ہوئے، لیکن اگر چوما تو کس طرح کہ حضرت جبرائیل رکوع تک تو نہیں گئے ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے سجدہ نہیں کیا نبی پاک کو۔ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال تو یہی ہے کہ دین بھی بچ جاتا ہے اور دل کو بھی پورا سکون مل جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو تاج پہنا تو تاج پہ جو موتی تھی وہ نبی پاک کو سجدہ کرنے لگی۔ دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت قلم کا حسن، آپ فرماتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے۔ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حاتم کعبہ میں لٹا دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاتم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اونگ کا اثر ابھی باقی تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ پاک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور خون بھی نہیں نکلا۔ تو آج جو لوگ معاذ اللہ حضور کو بصر کہتے ہیں، اگر حضور بصر ہوتے تو کٹ لگنے سے بھی خون نکل جانا چاہیے، لیکن حدیث میں کیا ہے کہ ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا اور پھر دل نکالا گیا۔ اس لیے خون کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ حضور کی حقیقت نور ہے، اور پھر اس دل کو آب زمزم سے دھویا، اس لیے نہیں کہ نبی پاک کے دل کو برکت حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ آب زمزم کو برکت حاصل ہو جائے۔ امتی رچ رچ کے پانی پیے کہ یہ وہ والا آب زمزم ہے جس نے ہمارے نبی پاک کے قلب اطہر کو چوما ہوا ہے۔ پھر واپس اس کو اپنی جگہ رکھ کے حضرت جبرائیل نے اس جگہ پر ہاتھ پھیرا اور وہ واپس صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر جن کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تحد نگاہ یعنی جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا، بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ کی برابر رہتی اور سوار کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بیٹھنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا اور اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود کرنا شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن اور بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا کہ اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدا ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ عزتوں اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے سے اچھل کود کرنا بند کر دیا اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی سب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مکان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کو کہا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے اور اسی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ حضور نے وہاں نماز ادا کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو فرمایا کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے بیت لحم میں نماز ادا کری ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات، شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ رستے کے کنارے ایک بڈھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بڑھے چلیے، مت رکیے یہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکار کر کہا، حالما یا محمد، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بڑھے چلیے۔ نبی پاک رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاصر۔ اے اول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ اے حاصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کو سلام کا جواب دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر ایک دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ بڑھیا جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستے کی کنارے پر کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے جب آپ گزرے تو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس کا یہ واقعہ ہے، تو وہاں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس حدیث سے یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی جو انبیاء کرام ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ حیات ہے۔ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو وقت زیادہ ہے، لہٰذا اس پہ ہم ابھی گفتگو پھر اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنا دیں گے، لیکن ابھی ہم معراج کے واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اسی طرح ان عجائبوں اور قدرتوں کا ملاحظہ فرماتے ہوئے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لائے جہاں مسجد اقصی ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے باب یامنی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے جانب چلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کو دروازے مسجد میں موجود
اس کڑے سے کے ساتھ باندھا جس سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے مسجد کے احاطے میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ وہیں اس کو باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوب نماز ہے کہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام ہے اور پہلا قبلہ جائے نماز ہے۔ یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرحال آج شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اول اور آخر ہونے کا عقدہ بھی کھل گیا، اس کے راز سے بھی پردہ اٹھ گیا اور معنی روز روشن کی طرح واضح ہو گیا، کیونکہ آج آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ سب سے آخر رسول ہیں، پہلے کے انبیاء اور رسولوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اسی راز کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاہم معنی اول آخر، کی ہے دستہ بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے، ہے دستہ بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، الحمدللہ الذی حادک للفطرۃ لو حقست الخمر غوت امتک، کی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ عز و جل کی حمد اور اپنے اوپر اس کی بے پایا رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک فرمایا، میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم فرما دیا، میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو
مسخر فرما دیا، مجھے حکمت اور فصل کتاب یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا فیصلہ کرنے کا علم عطا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے میرے لیے ہواؤں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو بھی مکسر فرما دیا، اور اب یہ وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں۔ مثلاً بلند و بالا مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو چشمہ بہایا، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے تورات اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑوں کے مرض والے کو تندرست کرنے والا، اور اپنی اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اپنے اوپر اس کی بے پایہ رحمتوں کا بیان کر لیا، تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے، اور اب میں رب عز و جل کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکفاتا للناس بصیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون وهم الآخرون وشرح صدری ووضع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنائے کر بھیجا، اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، اور انہیں اول بھی بنایا اور ان کو آخر بھی بنایا۔ میرے لیے میرے سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور مجھے فتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بِهَذَا فَضْلَكُمْ مُحَمَّدٌ، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی ہے، بلند و بالا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے اور سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اس کے بعد آپ کے آسمانی سفر کا بھی ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ ہم معراج کا مکمل واقعہ آپ سب کو سامنے تفصیل سے سنائیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔